السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل اصول صحت پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ خصوصاً ناشتے کے وقت اگر آپ سے کچھ نہیں کھایا جاتا یا پھر آپ کھانا تو کھاتے ہیں لیکن وہ آپ کو مکمل طریقے سے توانائی فراہم نہیں کرتا اور تھکاوٹ رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ مسائل ہیں تو ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں۔ آج ہم آپ کو اس مرض کا 20 سال پرانا اور آزمودہ نسخہ بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ ہونے والے دیسی نسخہ جات کا نوٹیفیکیشن ان تک بروقت پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو وہ وجوہات بتا دیتے ہیں جن کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی۔ نمبر 1، کھانا وقت پر نہ کھانا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کھانا ٹائم پر نہیں کھاتا۔ کھانے پینے میں عدم دلچسپی، کام کی زیادتی یا پھر کسی اور وجہ سے کھانا لیٹ کھانا یا کھانا ہی نہ بھوک کی کمی کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2، انفیکشن۔ کئی طرح کے انفیکشن کی وجہ سے بھوک کم ہو جاتی ہے۔ وہ انفیکشن جن کی وجہ سے بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے، ان میں نمونیا، انفلوئنزا اور گردوں کا انفیکشن شامل ہے۔ نمبر 3، بیماریاں۔ بہت سی بیماریاں بھوک میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ معدے کی بیماریاں، خاص طور پر آنتوں کے کینسر میں بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے۔ گردوں، جگر اور دل کی بیماریاں بھی بھوک میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ بعض اوقات بیماری کے اثرات بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے بھی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی بیماریاں جن میں ڈپریشن، بے چینی اور ہیجان کی کیفیت شامل ہے، بھوک میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ خاص طور پر جب ان بیماریوں میں اچانک اضافہ ہو جائے تو بھوک لگنا بالکل ختم بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، دوائی کھانے سے۔ دواؤں کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے بھی بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے، خاص طور پر ایسی دوائیں جو نشے کا علاج کرنے یا وزن کم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نشہ آور چیزوں کے استعمال سے بھی بھوک کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جذباتی دباؤ سے۔ جذباتی دباؤ کی وجہ سے بھی بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے۔ کسی پیارے کو کھو دینا، نوکری چھوٹ جانا، طلاق ہو جانا یا مثبت دباؤ یعنی شادی، محبت میں مبتلا ہو جانا یا اسی طرح کی دوسری باتیں بھوک میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کا انحصار حالات کی نوعیت یا کسی فرد کی قوت برداشت پر ہے۔ وقتی طور پر یہ کیفیت ہوتی ہے اور دباؤ کے کم ہونے کے ساتھ ہی صحیح ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلی وجہ ہے منہ کا ذائقہ ختم ہو جانا۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ذائقہ محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جاتی ہے، جس سے کوئی چیز بھی ذائقے دار نہیں لگتی، یہاں تک کہ پسندیدہ چیزیں بھی اچھی نہیں لگتی اور اسی لیے ان کو کھانے کا بھی جی نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چبانے یا نگلنے میں دشواری ہونا بھی بھوک میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ دانتوں کی تکلیف، دواؤں کا استعمال یا کچھ ایسی صورتیں یعنی سٹروک، ڈیمنشیا وغیرہ میں بھی چبانے یا نگلنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ ایسے میں کھانے کو دیکھ کر پریشانی اور ڈر محسوس ہوتا ہے اور کھانے کا دل نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ سونگنے کی حس کا بڑھ جانا بھی بھوک میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ خاص طور پر حاملہ عورتوں میں اکثر یہ حساسیت بڑھ جاتی ہے اور ہر چیز کی خوشبو زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جو چیزیں پہلے محسوس نہیں ہوتی تھیں وہ بھی محسوس ہوتی ہیں اور متلی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور کھانے کا دل نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ اکیلا پن بھی کھانے کی خواہش کو کم کر دیتا ہے۔ اکیلے رہتے ہوئے کھانا بنانا بہت مشکل لگتا ہے اور اکثر کھانے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہو تو اکیلے کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا۔ اور آخری وجہ ہے کھانے کا ماحول۔ کھانا کھاتے وقت اگر ماحول اچھا ہو تو کھانا اچھی طرح کھایا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کھانے کے وقت اگر بحث و تکرار شروع ہو جائے اور ناخوشگوار ماحول بن جائے تو اچھے سے اچھا کھانا کھانے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ وجوہات جو بھوک میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں بھوک میں کمی کے علاج کے طریقہ کار کی طرف، جو کہ بہت مؤثر ہے۔ نسخہ میں استعمال ہونے والے اجزاء کے نام اور مقدار نوٹ کر لیں۔ حریر 100 عدد، تج 2 تولہ، لونگ 2 تولہ، سنڈ 2 تولہ، دانہ الائچی 2 تولہ، موستگی 2 تولہ، بادیاں 2 تولہ، شہد خالص ½ کلو۔ یہ تمام اجزاء آپ کو کسی بھی پنسات سٹور سے بآسانی مل جائیں گے اور سوائے شہد کے ان سب کی قیمت بھی کم ہی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے اس نسخہ کے لیے خالص شہد کا استعمال کرنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس نسخہ کو بنانے کے طریقہ کار کی طرف۔ تج، لونگ، سنڈ، دانہ الائچی، موستگی اور بادیاں، ان اشیاء کا ملا کر پاؤڈر بنا لیں، یعنی کہ ان کو آپ گرائنڈ کر کے ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ حریر اور شہد کے علاوہ جتنے بھی اجزاء آپ کو بتائے ہیں ان سب کو آپ نے پیس لینا ہے۔
اب رات کے وقت حریر کو بھگو دیں اور صبح اسے پانی سمیت گرم کریں، اور جب پانی ابلنے لگے اور حریر نرم ہو جائیں تو آگ بند کر دیں اور اب حریر کو چھیل لیں۔ حریر کو چھیلنے کے بعد اسے کچھ دیر رکھ دیں اور ان کو خشک ہونے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائیں تو اسے پیس لیں اور اس کا بھی پاؤڈر بنا لیں، اور پھر اسے شہد میں ڈال کر تھوڑی دیر پکا لیں، اور پھر پہلے جن اشیاء کا پاؤڈر بنایا ہوا تھا ان کو بھی اس میں شامل کر دیں اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں۔ جی آپ کا نسخہ تیار ہے، جس کی مدد سے بھوک میں اضافہ ہو جائے گا۔ خصوصی طور پر جن افراد کو ناشتے کے وقت بھوک نہیں لگتی اور وہ ٹھیک طریقے سے ناشتہ نہیں کر پاتے، وہ اس نسخہ کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ ناشتہ نہ کرنا معدہ کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس نسخہ کے طریقہ استعمال کی طرف۔ اس کا آپ نے 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کے وقت استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو جلد افاقہ ہوگا۔ یہ نہ صرف بھوک کے مسئلے کو حل کرے گا بلکہ دماغ اور نظر کی کمزوری کا بھی علاج کرے گا، یعنی کہ اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو یہ اس کے لیے بھی ایک بہترین نسخہ ہے اور یہ نظر میں بہتری کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو کوشش کیا کریں کہ پانی کو کھانے کے شروع میں یا درمیان میں پیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور بھوک میں کمی کا بھی باعث بنتا ہے۔ اور جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ اس طرح کی جتنی بھی چٹپٹی اشیاء اور تلی ہوئی چیزیں ہیں ان کا استعمال کم از کم کریں، کیونکہ یہ ہمارے میٹابولک لیول کو بہت گرا دیتی ہیں، یعنی کہ ہمارا نظام انہضام جو ہے ان چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں وہ وقت پر معدہ ہضم نہیں کر پاتا اور نتیجتاً ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ خوراک جب اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہوتی تو اس خوراک سے ہمارے جسم کو پوری مقدار میں توانائی بھی نہیں ملتی۔ کھانے کی مقدار کو اس طریقے سے رکھیں کہ ناشتہ اچھے طریقے سے جی بھر کے کیا کریں، دوپہر کے کھانے میں سلاد کا استعمال ضرور کریں، اور شام کے وقت کم از کم کھانا کھایا کریں، اور کھانا کھانے کے بعد فوراً نہ سوئیں۔ کھانے کے بعد چند قدم پیدل چلنا صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اس سے معدہ پر بھاری پن نہیں ہوتا۔ خصوصاً رات کا کھانا کھانے کے بعد جب آپ چند قدم چل لیں گے تو نیند بھی پرسکون آئے گی۔ امید ہے آپ کو آج کا نسخہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا نسخہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں تو پریشان نہ ہوں، اس کے لیے بھی ایک بہترین دیسی علاج موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں۔ اور اگر آپ گنجے پن کی وجہ سے پریشان ہیں تو پریشان نہ ہوں، اس کے لیے بھی ایک نسخہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔